السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے الحمدللہ پھر سے ہم کو یہ سیریز جو ہے سٹارٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 ہفتے سے نہیں ہو رہی تھی، لاسٹ ٹائم میری بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اور اس سے پہلے 2023 سٹارٹ اور اینڈ جو ہے، جو آپ لوگ دیکھے بھی ہوں گے آن لائن یعنی یوٹیوب پر، وہ ہوا تھا۔ تو دا بیسٹ آف مین کائنڈ سیریز، ایک نئے مہمان بھی آئے ہیں، آپ اگر دیکھے ہوں گے تو اس میں ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی پہ بات کر رہے ہیں، اور وہ عملی زندگی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے نرمی کے بارے میں ہو گیا، اخلاق کے بارے میں ہو گیا، شکر کے بارے میں ہو گیا، صبر کے بارے میں ہو گیا۔ تو ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دا بیسٹ آف مین کائنڈ جب ہم بولتے تو کیا صرف اللہ کے نبی ہیں بول کے بیسٹ آف مین کائنڈ ہے؟ اللہ تعالیٰ پروف بھی کر دیے۔ اب ایک انسان کو آپ بیسٹ بول رہے ہیں تو اس کو ہر گوشے میں، ہر فیلڈ میں بیسٹ ہونا پڑتا، جب جا کے اس کو بیسٹ آف مین کائنڈ یعنی ہر سب سے جو ہے نا بیسٹ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے اخلاق میں بیسٹ کیے، بات چیت میں بیسٹ کیے، معاملات میں بیسٹ کیے، ہر چیز میں بیسٹ ہے۔ تو یہ بیسٹ آف مین کائنڈ سیریز اسی لیے ہے کہ ہم اپنے رول ماڈل جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے بیسٹ آف مین کائنڈ تو نہیں بن سکے، لیکن اس طریقے پہ چلنے کی کوشش کرنا۔ تو آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تھوڑا توجہ کے ساتھ میرے بھائی۔ بس میں ہمیشہ یہی بولتا ہوں کہ ایسے کئی بیان ہم سن بھی لیں گے لیکن عمل نہیں آئے گا تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ کوشش یہ کرو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم یہ بیان یا جو بھی بات ہونے والی ہے اس کو ہم سن کے سمجھ کے اس کے مطابق عمل کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج کا جو ہے ٹاپک وہ ہے گفتگو، بات چیت کرنا، ٹاک یعنی بات چیت کرنا۔ اب آپ دیکھو، آپ کئی بیانات سنتے، لیکن یہ پہلو پہ جو ہے ماشاءاللہ جو اہل علم نظر رکھتے، اسکالرس، وہ لوگ ایسے ٹاپکس کو بہت زیادہ زور دیتے۔ اب ایک جو ہے ہم خالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہے اور نماز پڑھنا ہے اور روزہ رکھنا ہے، بہت ضروری ہے، لیکن ڈے ٹو ڈے لائف جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں، 1 گھنٹے کی نماز پڑھ رہے ہیں 24 گھنٹے میں، آپ 2 گھنٹے نماز پڑھ رہے ہیں، 22 گھنٹے آپ کی کیا ہے ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ہے۔ اس میں آپ کے معاملات کیسے ہیں وہ کاؤنٹ ہوتا، کیونکہ آپ اس سے دعوت پیش ہوتی، ایک غیر مسلم ہے، ایک مسلم ہے، آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں معلوم ہوتا کہ اچھا بھائی آپ کی نماز آ کے کوئی نہیں دیکھتا، آپ رات میں تہجد پڑھ کے رو رہے تھے جو نا کوئی نہیں دیکھنے والا ہے، وہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے۔ حقوق العباد کا، لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیلنگس ہے، جانوروں کے ساتھ کیسے ڈیلنگس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، رحمت للعالمین تھے، تو وہ جو ہے ہم کو بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جب گفتگو کی بات کریں گے تو قرآن اور حدیث کی ٹیچنگز، سب سے پہلے سورہ قاف کی آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بات چیت کا پہلے جو ہے یہ بات چیت کس سے کرتے ہم؟ کان سے، زبان سے کرتے ہیں۔ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے زبان انسان کی باڈی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بولتے ہوئے آپ آگے سمجھ جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم اگر یہ 2 چیزوں کی ضمانت میرے کو دے دیں گے، گارنٹی دے دیں گے، تو میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ بولے 2 جبڑوں کے بیچ میں اور 2 رانوں کے بیچ میں۔ آج نوجوانوں کا معاملہ یہیں پر خراب ہے، 2 چیزوں میں۔ شرمگاہ کی حفاظت کرو بولے اللہ کے رسول، ضمانت دو بولے، شرمگاہ کی خواہشوں کی طرف سے کیا ہوتا ہے، انسان دیکھتا گندے فحاشی، پون ایڈکشن، فلاں فلاں، تو لہٰذا انہیں اپنی زبان نہیں دے سکتا۔ اور جبڑوں کے بیچ میں اس کو لائٹ لے لیا، زبان ہے، بولتے بھائی زبان کو ہڈی نہیں ہے نا، کہیں بھی پھسل دی، جو دل میں آئے بولو، ایسا ہوتا اکثر۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، گارنٹی دے دو، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ بولے تو کتنی امپورٹنٹ ہے زبان۔ یہ زبانی ہے جس سے انسان جو ہے اللہ کا شکر کرتا، یہ زبانی ہے جس سے اللہ کا ذکر کرتا، یہ زبانی ہے اللہ کے خلاف بھی بات کرتا، انسان اللہ کا انکار بھی کرتا، شرک الفاظ بھی استعمال کرتا، تکبر بھی کرتا، کفر کرتا، یہ تمام چیزیں زبان کے ہولناکیوں پہ اگر آپ ایک ٹاپک دیکھیں گے تو زبان کے نیک عمل بھی اتنے ملیں گے آپ کو اور خرابیاں بھی اتنے ملیں گے۔ ایک الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الحمدللہ تملأ المیزان، پورے میزان کو جو ہے نا بھر دیتا۔ بولے 7 کے 7 زمین اور زمین جو ہے طبق پورے ایک پلڑے میں ڈال دو اور ایک بار الحمدللہ پڑھا ہوا ڈال دو، الحمدللہ کا پلڑا بھاری ہو جاتا۔ تو الحمدللہ زبان سے ہی بولتے۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں کہ کوئی لفظ اس زبان سے نہیں نکلتا مگر ان کے اوپر جو ہے نگران ہے۔ کون ہے نگران؟ لکھنے والا موجود ہے۔ اللہ اکبر، ایک لفظ
اپن جو ہے نا بنا سوچے سمجھے کئی وقت ایسے الفاظ نکال دیتے, لیکن اللہ تعالیٰ بولے سورہ قاف میں اس کا لکھنے والا موجود ہے, نگران بھی ہے اور انہیں لکھنے والا ہے, ہر زبان سے نکلی ہوئی بات. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں جو ہے ہم کو ایک ٹیچنگ دے رہے ہیں, اور وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں سے بھلی بات کرو, لوگوں سے بھلی بات کرو. اب اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اچھی بات کرو, بری باتوں سے بچو. کبھی بھی بات کرو تو اچھی کرو, یہ اسلام کی تعلیمات ہے. اب آپ امیجن کرو ذرا, ہم بیسٹ آف مین کائنڈ کی بات کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کیسی ہوں گی بھائی. آپ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں حدیث, آپ امیجن کر لو صرف. نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نا ارے تورے, ماں بہن کے گالیاں, یا کسی کو تکلیف دہ باتاں, یا فحاش کلامی کر سکتے. اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں بول رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں؟ قد افلح المؤمنون بول کے جو صفات بیان کر رہے ہیں, اس میں لغو باتوں سے جو ہے نا پرہیز کرنا پڑتا ہے. وین ٹاک, کوئی بنا مقصد کے بات. اسی لیے آپ حدیث کا جب جائزہ لیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو آپ دیکھتے جائیے حدیثیں کیسی آ رہی. بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اب اپن سب مسلمان ہیں الحمدللہ, خالی یہاں مسلمان بولنے سے نہیں ہوتا, اس کے ساتھ ڈیوٹیز بھی اٹیچ ہو جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یہاں پہ بھی جو نا بات چیت پہ آگے دیکھو, زبان سے. اب اگر ایک مسلمان ہے, کوئی محلے کا ہے, غنڈا ہے, اچھا ہے, بدمعاش جو بھی ہے, لیکن انہیں گالیاں بہت دیتا یا کسی کو تکلیف دیتا, کئی روڈ پہ جانے تو اس کی زبان سے سیف نہیں ہے اس کے, یا پڑوسی ہے, ذرا ہوتی کہ جو نا انہیں گاڑی کیسا رکھے, لڑائی شروع. تو مسلمان کی زبان ایسا نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان سے سیف رہتا دوسرا مسلم. ایسا ہے اپنے پاس معاشرے میں, سوسائٹی میں, بڑے افسوس کے ساتھ. پھر بھی کیا ہوتا, ایک ریلیجن کا دوسرے ریلیجن کا آدمی احتیاط کر لیتا, کہیں کو بھائی دوسرے ریلیجن کا ہے نا, کو چپ لڑائی جھگڑا بول, اپنا ہی رہا تو ختم, گنو اب اس کو. اکثر آپ دیکھو لڑائی جھگڑے جو ہو رہے ہیں, مسلمان کو گالی دے رہا. اب پرسوں میں نیوز پڑھ رہا تھا, کل یا پرسوں, بھائی باپ بہن کون کی مل کے پراپرٹی کے چکر میں کا مرڈر کر دیا, گھر میں مار دیا کرتے, حیدرآباد میں ماری دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا, یا فیملی کا ممبر ہی مار دے رہا. اللہ اکبر. ترمذی کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جنت کے رومز کے بارے میں ایکسپلین کر رہے تھے, جنت کے رومز, کمروں کے بارے میں. فرمائے کہ اندر سے باہر کا دکھتا, باہر سے اندر کا دکھتا. بہرحال وہ زبردست انداز میں بیان کر رہے ہیں. تو کس کے لیے ہے پوچھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ ان کے لیے ہے جو جس کے اندر ایک عادت رہتی. کیا عادت رہتی؟ خوش کلامی کرتے ہیں, اچھی بات, خوش کلامی. ہمیشہ آپ کو بات کرے تو, لوگوں سے کسی سے بات کرے تو آپ موٹیویٹ بہت ہوتے تھے. ارے بھائی اچھی بات کرتے, پازیٹیو بات کرتے, خوش کلامی, اچھے انداز سے بات کرتے. بڑے بڑے آپ جو ہے نا ماشاءاللہ اسکالرس کو دیکھتے. میں بار بار اس لیے شیخ کا نام لیتا ہوں, ہمارے استاد کا, کیونکہ ان کے ساتھ وقت بہت گزارا میں, اور ان کا بات کرنے کا انداز جو ہے ایسا ہے کہ قاری صہیب صاحب, قاری صہیب میر محمدی حفظ اللہ جو ہے, جو انداز سے بات کرتے ہیں, درسوں میں بھی دیکھو آپ, میرے پیارے بھائی, میرے محترم بھائی, یعنی آپ سنے تو بھی دل چاہتا کہ بھائی ان سے بات کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا صحابہ اکرے تھکان آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تو پوری تھکان چلے جاتی تھی. کہتے خالی دیکھ کیا خوش کلامی تھی ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کتنا اچھے انداز سے بات کرتے تھے ہوں گے. اور آج اپنے پاس بات رہتے, ارے جان دے بھائی اس سے بہت خطرناک ہے, انہیں بات کری کہ گن دیتا, انہیں اماں بہن کے گالیاں تو ایسے دیتا. ایک فیشن بن گیا نا. ایک ٹائم تھا ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے, محلے کا نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ اچھی بات نہیں رہتی, پھر کوئی محلے والے کوئی سنے اچھے لوگ تو ارے بھائی ہمارے محلے کے بارے, تو ہر تھوڑے دن کو ایک نئی گالی انوینٹ کرتے تھے مسلمس, افسوس کے ساتھ. ارے یہ کیا ہے فلاں گالی, ارے نہیں مارکیٹ میں گالی آئی, کوئی اچھی بات ہے. ہاں سبحان اللہ. تو یعنی آپ دیکھو گالی کا تو اتنا کامن ہو گیا. گالی کو تو لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی, آپ کیسے کسی کے ماں کے, بہن کے بارے میں, اس کے جسم کے پارٹس کے بارے میں آپ کیسا بول دے سکتے؟ آپ کسی کے باپ کے بارے میں کوئی نوک کریں گے. تو سبحان اللہ. آپ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, آپ بخاری میں فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا, بے شک بندہ اللہ کی رضامندی کی ایک بات زبان سے کرتا کرتے, اللہ کی رضامندی کی, اللہ کو پلیز کرنے کے واسطے ایک بات زبان سے نکل جاتی ہے ایک بندے کے, الحمدللہ اپنے بھی نکلتی, اور پھر اس کو اہمیت بھی نہیں دیتا. ابھی کیا ہوتا, اپن اچھی بات کرتے, دیکھو اس لیے اچھی بات کرتے رہے تو کچھ بھی ہو سکتا کہ رضامندی اللہ کی ہو, تو ایک ایسی بات کرتا اور انہیں اللہ راضی ہوتا, اس کو یعنی اہمیت نہیں دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے اس بات کی وجہ سے اس کے درجہ بلند کر دیتے. کہتے اللہ, اپن سوچ سمجھ کے نہیں کرتے. درجہ بلند ہونا کیا معمولی بات ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے, دنیا میں جو پریشانیاں آتے ہیں اپنے کو بہت ساری وجہ سے آتے. ایک روایت میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بندے کا مقام کہتے اللہ تعالیٰ آلریڈی ایک چن دیتے, گریڈ سے نا جنت میں,
تو ایک گریڈ بنا دیتے، بھائی اس کا گریڈ ٹاپ گریڈ کا ہے، لیکن انہیں عمل سے نہیں جا سکتا. ہر انسان تہجد نہیں پڑھ سکتا، ہر انسان روزے نہیں رکھ سکتا، تو دنیا میں اس کو تکلیفاں دیتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک بندے کا اللہ تعالیٰ جو ہے درجہ مقام طے کر دیتے، لیکن انہیں عمل سے نہیں جا سکتا، تو اس کو دنیا میں پریشانیاں تکلیفاں دیتے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو پھر وہ درجے میں پہنچا دیتے. تو تکلیفاں ہونا، درجہ بلند ہونا کتنی مشکل ہے نہیں. آلریڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک بندہ ایسی اچھی بات کر دیتا اللہ کی رضامندی کی، اس کو توجہ نہیں دیتا کہتے، لیکن اس کی وجہ سے اس کا درجہ بلند ہو جاتا. لیکن ساتھ میں ایک خطرناک بات بھی بولے یہی روایت میں. اور ایک بندہ ایسا کلمہ زبان سے نکال دیتا اللہ کی ناراضگی کا، جس کو اہمیت نہیں دیتا، زبان سے جو زبان کو آیا بولو، جو منہ کو آیا کھاؤ بول کے جیسا بولتے نا، تو سبحان اللہ انہیں بول دیتا، جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا. اللہ اکبر. جہنم میں جا گرتا کرتے ایک کلمہ. آپ ایسے اور بھی روایتیں سنے ہوں گے کہ ایک انسان جو ہے نا زبان سے ایک بات نکالتا، اللہ کو پسند آتی، اللہ اس کو جنت دیتا، وہی ہے. اور ایک کلمہ ایسا نکالتا اللہ کو ناپسند آتی. ایک کلمہ، اللہ اکبر. ایک کلمہ نا بھائی معمولی بات نہیں، اپن لائٹ لے کے بول دیتے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سے آپ جو ہے حدیث کے اوپر آپ غور کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو شخص اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا، وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. یہ حدیث سنے نا. میں خود اپنے آپ سے سوال کر لیتا ہوں، آپ لوگ بھی سوال کریے، یہ حدیث پہ کتنا اپن عمل کرتے ہیں؟ اور پھر اور بھی روایتیں، بات کرنے سے پہلے سوچنے کا، سوچ سمجھ کے بات کرنا، یہ سب ساری تعلیمات ہیں نا، آداب ہے. اب اپن بنا سوچے سمجھے جتنا بات کریں گے تو بہت زیادہ چانسز ہے کہ خراب باتیں کریں. اسی لیے زبان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ویٹ رکھو، موئسٹ رکھو. کس سے؟ اللہ کے ذکر سے. کم ذکر کرتے رہے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. فضول بکواس کرے تو کچھ بھی نکل جاتا، اٹھ پٹانگ نکلا تو کہیں جہنم میں بھی چلے آ سکتے. اللہ محفوظ رکھے. ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. اب پھر یہاں پر ایک مومن کے بارے میں بتا رہے ہیں، دیکھو ایک بلیور کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک بلیور جو ہے نا انسلٹ نہیں کرتا، کہتے انسلٹ نہیں کرتا. اپنے پاس نہیں کرتے انسلٹ، اپن لوگوں کے پاس بہت ہے، کامن ہے انسلٹ کر دینا کس کو بھی. ارے لنگڑے، ارے گڈے، ارے کالے، اللہ فلاں، یہ وہ کچھ تو بھی بول دینا، بس انسلٹ کر دینا. ارے جاؤ یارو جاؤ، تمہاری دعوت میں آئے تھے، کیا کرے تم نا، پورا کھارا کھانا تھا. نارمل بول دے رہے نہیں، نارمل بول دے رہے. ابھی بھائی بول رہے تھے، کون بول رہے تھے، ایک مومن کو تکلیف پہنچانا بہت بری بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کو ناپسند ہے سخت. اور ایک مومن کو خوشی پیدا کرنا اللہ کو سب سے اچھے عملوں میں پسند میں سے. آپ بول دے رہے ہیں کس کو بھی اٹھا کے، تمہاری دعوت میں آئے بھائی، کھانا نہیں ملا، انسلٹ کر دیتے. نہیں کرتے، کامن ہے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مومن جو نا انسلٹ نہیں کرتا، اور فرمائے کرس نہیں کرتا، لان تان، اٹھے گی بیٹھے گی لان تان، بس اٹھے گی بیٹھے گی لانت. یہ بعض جنوں کا تکیہ کلام رہتا، لعنت ہو جی. کہیں کو بھائی لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، معمولی بات ہے. اللہ اکبر، لعنت ہو، اور لعنت ہو اس پہ، کہیں کو ہو بھائی. حالانکہ بدعا کرنے کے بھی اگر سے کسی پہ تکلیف ہو رہی تو اتنا حق ہے آپ کو جو ہے نا، آپ کو تکلیف دیا تو اس کے بارے میں آپ بول سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کافر کی بھی جو ہے نا، اللہ کو جو نہیں مانتا، اس کی بھی بدعا لگ سکتی ہے اگر مظلوم رہا تو. اس کی ایک دعا قبول ہوتی مظلوم کی، معلوم مطلوم کو. اللہ اکبر. آپ کسی تکلیف دے کے آپ کسی سے بچ نہیں سکتے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. پھر یہی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مومن ولگر نہیں ہوتا. ولگر باتیں، گندی گندی باتیں، ڈرٹی جوکس. حیدرآباد کے اب آپ بڑے ہیں، ایک بہت بڑے شاعر کا بچپنے سے سنتے آ رہے، تھا کہ نہیں کہ میڈپ تھا ہوں گا چلکن. میں اس لیے کھول کے بات رکھتا ہوں کیونکہ ہم نے یوتھ کے کھول کے بات رکھتے ہیں. آج کل بچوں کو نہیں معلوم ہے تو اچھی بات ہے. اتنی ننگی ننگی گالیوں کے شیران جوکس. بڑے لوگوں کو جس کو معلوم ہے 80s 90s 70s آئی ڈونٹ نو، فکشنل کیریکٹر تھا، کوئی دماغی طور پہ بنا کے اس کے بارے میں گالیاں، اتنی گالیاں، آپ گالیاں سن سن کے کانا آپ کے درد ہو جانا. عتیق بھائی ہنس رہے مسکرا رہے، معلوم ہے عتیق بھائی کوئی ہم لوگ سنے سوئے. چلکن، جنازوں میں جوکس، جنازوں پہ جوکس. ایک آدمی مر جا رہا، کہتے خبر میں سے بولتا چلکن، کہتے گالیاں دے رہے اماں بہن کے گندے. تو یہ جوکس، ولگر ٹاک. دیکھنا تو چھوڑ دو، پورن ایڈکشن یہ تو گناہ ہے نا. فحاشی کی باتیں کرنا بھی گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فحاش کلام ہو سکتے میرے بھائی؟ کیا صحابہ کرام کیا فحاش کلام ہو سکتے؟ آپ کسی کے بارے میں، کسی کی ماں بہن جاری، بھائی انہیں نہیں کرتی پردہ، وہ اس کا معاملہ ہے، گناہ ہے، اللہ کے ساتھ ہے. ایک غیر مسلم اس کو تو پردے کا ہے ہی نہیں نا، انہیں تو اس کو معلوم نہیں. آپ کو کیا حق دیا اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا اس کے جسم کے بارے میں بات کرو؟ نہیں. آپ کو ہمدردی ہے تو تڑپو، افسوس کرو کہ میری بہن بنا حجاب کے جاری، اے اللہ یہ بہن کو بھی اللہ ہدایت دے دے، یہ تڑپ پیدا کرو. اس کو بول رہی. اچھا پھر ایک جاہلانہ سوچ، نہیں بھائی انہیں کپڑے نہیں پہنی تو ہم دیکھتے کہتے، کہیں کو دیکھتے بھائی؟ عقل نہیں ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کو نظریں نیچے رکھو. بلا اس کو کپڑے نہیں پہنی تو اب امریکہ گئیں گے، آپ دیکھتے چلو پھر پورا.
گوروں کے ملک میں جا کے. بھائی سب کو ایک ایک قاعدہ بتا دیا اللہ تعالیٰ. مردوں کو نظریں نیچے رکھو بولے, عورتوں کو نظریں نیچے. اچھا مذاق اڑانے میں یہ تو آپ لوگوں کو کپڑوں کی بات کر رہا ہوں, ٹخنے کے اوپر مسلمان ہے, سنت پہ لباس پہن رہا تھا, اس کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. میرے ایک بھائی تھے, دین میں آئے, ٹخنے کے اوپر پہننے شروع کرے. بھائی ان کے رشتہ دار, چلو نماز پڑھ کے نیچے کرو, یہ کیا رکشے والوں کے ساتھ. اللہ اکبر, افسوس ہے, اللہ کی قسم افسوس ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کوئی کر رہا, اس کو تم یہ بولتے ہیں. ارے یہ کلام, یہ الفاظ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمہارے اگر سے ناراض ہو کے جہنم میں ڈال دیا, تو یہ حدیث صحیح ہے نا. نبی کے بارے میں بولتے تم صلی اللہ علیہ وسلم, رکشے والا بولتے. ارے وہ کنجر جو ہے اللہ کے نافرمانا, چڈیاں پہنے تو پہن کے پھرتے نا, انہیں چڈی پہنا تو فیشن کے طور پہ پہن لیں گے. ٹخنے کے اوپر فیشن چلا تھا بیچ میں, ابھی بھی چل رہا شاید داڑھیوں کا, وہ جب رکھ لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو نہیں رکھنا ہے ہم کو. بچیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی ہے, سنت رکھا تو نہیں, داڑھی والا اچھا نہیں ہے. فلم ایکٹر داڑھی رکھتے کہ ارے بیئرڈڈ مین ہونا ہمارے کو مینلی رہتا, کہتے کیوں جب نہیں تھا مینلی. اور ہمارے بھائیوں کو ارے اولڈ فیشن بھائی برقعے والی, ٹھیک ہے بھائی دکھا, تو نمائش کراتے ماڈل سے کر لے شادی, پھر ریمپ واک جو کر رہی اس سے کر لے. نقصان کس کا ہے بھائی؟ یہ پورے جو ہے نا یہ صرف دنیا کی زینت ہے, خالی یہ جو نا چپ جھوٹے دھوکے ہیں یہ سب, یہ سمجھو باتوں کو. تو میرے بھائی دین کا مذاق, داڑھی کا مذاق, داڑھی کا بہت مذاق اڑاتے لوگ, لٹکری فلاں یہ وہ. بیچاری پردہ کرنا شروع کری گھر میں, ایک بچی بڑی مشکل سے گلوز پہن لیتی, نہیں امی شادی میں آتی وہ ہے پہن کے, ارے دیکھو اس کو بڈھی ہو گئی ہو. کیا ہے بھائی, کیا باتیں ہیں یہ؟ تو انسلٹ نہیں کرتا مومن, اور خاص طور پہ دین کے معاملے میں. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ ساتھ میں آئی گئی ویسے بھی ولگر کے ساتھ شیملیس بھی, بے حیائی کی باتیں, بے حیائی کی باتیں, گندی گندی باتیں. اب اپنے گھروں میں ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. 90s کے دور میں ریموٹ نہیں رہتا تھا ٹی وی پہ, اب وہ ایک آدھ ایڈ آ گیا تو ایسی بے چینی شروع ہو جاتی تھی. پہلے دیکھتے تو ٹی وی لوگ, ارے امی پپا کہاں بھاگو, بھاگے بھی تو نیچے منڈی ڈال, عجیب معاملہ رہتا تھا کیا بھائی. اب تو ریموٹ رکھ کے بھی نہیں بدل رہے شاید, میں سنا پورے بیٹھ کے دیکھ رہی. یہ جو نئے نئے نیٹ فلکس اور پتہ نہیں کیا کی ویب سیریز آ رہی ہیں, بولا میں لوگوں سے سنا اتنی گندگی بتا رہے ہیں کہتے اس میں, سب بیٹھ کے دیکھ رہی. پہلے کے دور میں کیا رہتا تھا فلموں میں, پھول مل رہا بتاتا, پھول ملا تو سمجھنا کہ رومانس ہو رہا. اللہ, وہ بھی غلط ہی, کئی کو کیا ضرورت ہے اپنے کو سب چیزوں کی, اپنے کو اپنے ہاتھ سے جنت ہے تیار کرے اللہ تعالیٰ, وہاں جانے کے ہاتھ سے تیار کرے, اپن یہ پھولا ملنا ولنا ملنا کیا کرنا ہے اپنے کو. اب کیا عالم ہو گیا, ماں باپ بیٹھ کے دیکھ رہے وہاں پہ, گندگی چل رہی پوری, اس میں بتایا جا رہا کہ جو نا انہیں اس کی بیوی کو چھوڑ کے اس کے ساتھ بھاگ گیا, سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں بچے. تو یہ ہوں گا تو شیملیسنس نہیں ہے گا, ایمان کا حصہ ہے شرم و حیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے اندر شرم و حیا نہیں ہے, پھر پہلے کی لوگ بولتے تھے حدیث میں کہ تمہارے اندر شرم و حیا نہیں ہے تو جو دل میں آیا کرو, تو وہی حال ہو گیا جو دل میں آیا کر رہی. تو یہ گفتگو میں بھی آتی ہے شرم و حیا, ادب, احترام. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, مسلم کی روایت ہے کہ یہ تو آپ کو بتا دیا کہ خاموش رہے, بات کرنے سے پہلے جو ہے ایمان جو رکھتا اچھی بات کہے یا خاموش رہے. اور ایک مسلم کی روایت ہے, اب یہاں پر یہ بات غور کرنے کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تباہ ہو وہ شخص, 3 بار دہرائے کہتے. گفتگو پہ جب آتی بات تو یہ بات بھی غور کرو, کون تباہ ہو 3 بار بولے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تباہ ہو بال کی کھال نکالنے والا, بال کی کھال نکالنے والا. تھوڑا توجہ دے لو, اپن تو نہیں کرتے کبھی, کبھی ہوتا دیکھو. اب بھائی آ کے بولے بھائی وہ گاڑی وہاں رکھی ہوئی تھی, اب کچھ تو بھی اب اس پہ چپ تو بھی, نکتہ چینی ہر چیز پہ کھینچ کے, بیٹا پانی لاؤ, کون سا پاپا, پلاسٹک کے گلاس میں لاؤں, اسٹیل کے گلاس میں لاؤں, وہ جوک تھا بھائی یہاں سے لاؤں, وہاں سے لاؤں, فریج میں سے لاؤں, ارے لا بھائی سیدھے ہاتھ سے دوں, لیفٹ ہینڈ سے دوں. یہ بال کی کھال نکالنا اننیسیسری. خیر یہ تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن دوسری چیزوں کی بال کی کھال نکالتے ہیں, خاص طور پہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بہت زیادہ عادت رہتی ہے ایک دوسرے کی بال کی کھال نکالنے میں. ہسبینڈز جو ہے نا بیویوں کی بال کی کھال نکال دیتے ہیں, اور وائفز جو ہے نا ہسبینڈز کی بال کی کھال نکال دیتے ہیں. بیچلرز توجہ سے غور سے سن رہے ہیں, اچھا ایسا بھی ہوتا ہے, ڈرو نہ کو شادی کرے تو بال کی کھال نکلتی بول کے. لیکن یہ سنیں آپ لائیں حدیث کبھی. اچھا پھر کوئی غیر معروف حدیث کی کتاب, مسلم کی حدیث ہے, 3 بار تباہ ہو بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال کی کھال نکالنے والا. تو کوئی بھی بات ہوئی تو اس کو اچھے انداز سے لینا. 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی گفتگو میں ایک چیز کرتے تھے, معلوم کیا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو 3 بار دہراتے تھے. اس سے سبق یہ ملتا کہ بہت سارے وجوہات ہو سکتے, اللہ عالم, جب دور تک بات نہیں پہنچتی, اسپیکر نہیں تھا, جو بھی تھا اللہ عالم, ہم نہیں بول سکتے, اللہ عالم. لیکن ایک مقصد یہ بھی نظر آتا کہ سامنے والے کے دماغ میں بات اتر جانا. ایک بات کو آپ ریپیٹ کریں,
ایک بات کو 3 بار ریپیٹ کرے تو بات کیا ہوتی؟ غور سے توجہ سے سنتی. تو آپ جب بھی بات کر رہے ہیں 3 بار نہیں ریپیٹ کر رہے ہیں, لیکن ایک بار ایسی کرو کہ سامنے والے کو سمجھ میں آئے. جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت رہتی, جو میری بھی ایک عادت تھی, اس کو کم کروں. ایسا ایسا میں بہت تیز بات کرتا تھا جو کہ سنت کے خلاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تیز بھی بات نہیں کرتے اور زیادہ سلو آہستہ بھی بات نہیں کرتے, ایسی بات کرتے کہ سامنے والے کو بات سمجھ میں آ جائے. گفتگو میں آداب ہے دیکھو. اور پھر ایک دفعہ ایک شخص ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ, نوک کیے. یہ اکثر ہوتا دیکھو, نوک کرنے پہ پوچھے کون ہے؟ آنا, میں ہوں. پھر پوچھے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کے انداز سے بولے میں کون ہے؟ اپن کیا کرتے, گھر پہ کھٹکا مارے تو کیا بولتے؟ میں بولتے نا, نہیں بولنا میں, نام بولنا. بھائی عبداللہ ہوں, عبد الرحمن ہوں, میں کون بھائی میں؟ اب کس کو معلوم اندر کبھی آواز صحیح, میں نام بولنا یہ ادب ہے. آپ جا کے میں ہوں نہیں بولنا کس کے بھی. خود کے گھر میں بھی گئے تو بولو. اگر بیٹے کھول رہے, بیٹا کھولیے, میں کاظم ہوں, میں فلاں ہوں. یہ بھی ادب سکھا رہے ہیں. دیکھو کیا ہے, اور قربان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ, کیا چیز نہیں سکھائے. بولو آپ, جوتا پہننا ہے سیدھے سے پہننا, اتارنا ہے لیفٹ سے اتارنا. گھر کے باہر جا رہے ہیں کون سا پیر داخل کرنا, گھر کے اندر کھٹکا مار رہے ہیں تو میں نہیں بولنا, نام بولنا. کوئی سکھائے ایسا؟ پھر کیوں نہیں سیکھتے بھائی ہم, پھر کیوں عمل نہیں کرتے؟ اسی لیے تو اپن پیچھے نا, بیکورڈ ہے. بیسٹ آف مین کائنڈ کی فالو نہیں کر رہے ہیں, تو اپن بیسٹ آف مین کائنڈ کا. آج انسانیت میں دیکھو آپ مسلمانوں کا حال. عبادت میں آپ پہلی صف میں نماز پڑھ لو, آپ مسجد تک آپ کا دین ہے, اس کے بعد باہر آنے کے بعد یہ چیزوں پہ فالو کریں گے تو اللہ کی رحمتیں برکتیں آئیں گی, آپ کے اندر ڈسپلن آئیں گا. دکھنے میں تو کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, کیا ہو رہا بھائی آپ میں بول کے آئے, تو ڈسپلن ہے میرے بھائی. یہ اسلام آپ کو ایک جو ہے کیا بولتے ہیں آپ, کمپلیٹ آپ کو ایک وے آف لائف سکھاتا. تو ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا متفقن علیہ روایت. اب ختم ہو گئی بات الحمدللہ اپنی. اب زبان میں بات, گفتگو میں انسان کیا کیا کر سکتا بھائی, ذرا بولو آپ. جھوٹ بول سکتا, غیبت کر سکتا, چغلی کر سکتا, گالیاں دے سکتا, بہتان لگا سکتا, تہمت, اور جو ہے فضول اور لغو بات کر سکتا. یہ سب کیا ہو رہا, گفتگو میں آ رہا. اب یہ ایک ایک ٹاپک جو بولا, جھوٹ کی آدھے گھنٹے کی ٹاپک ہے, غیبت کی ایک آدھے گھنٹے کی ٹاپک نکلتی, تو یہ سب گفتگو میں آ رہا نا. تو میرے بھائی ایک حدیث سنو آپ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, آج واٹس ایپ کا دور, فیس بک کا دور, جو میسج آیا بس پڑھ لو بول دو, پڑھ دو بول دو, یا فارورڈ کر دو, گفتگو میں بول دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قطات, ٹیل بیرر جنت میں نہیں جائیں گا. بولے قصے کہانیاں, ٹیلز, بس سن لیا. بڑے بڑے اچھے لوگ میڈیا, سوشل میڈیا سے اتنا انفلوئنس ہو گیا, ایک شخص اسلام قبول کرا, اس کو راتوں رات ہیرو بنا دیے ماشاءاللہ. حقیقت میں اب اس کا سوشل میڈیا کیا کرا, ایک ہلو سے اس کے بارے میں کیا کرا, اب اس کے خلاف کچھ تو بھی ایک ڈالا. اب بنا تحقیق وہی شخص جس کو تم راتوں رات اوور نائٹ ہیرو بنائے تھے, نیکسٹ ڈے وہی شخص کو جو نا تم کیا کرتے, پورا زمین پہ لے کے آ کے مار کے بولتے, ارے چور ہے, انہیں جھوٹ بولا, اسلام جو لوگوں کو دکھانے اسلام قبول کرا. کیا ہے, اتنی بھی پختگی نہیں اپنے اندر, ایک دن اپن ٹک نہیں سکے کوئی بات پہ, شرم ہے اپنے اوپر. ارے بھائی تھوڑی تو بولا, سمجھے, تحقیق کرو. تہمت بہتان کا معاملہ آپ یہ مت دیکھو کہ بھائی یہ بہت بڑے بہت نیک آدمی ہے بھائی, انہوں بول دیا یہ شخص کے بارے میں ایکسپٹ کر لو, نہیں. تحقیق کرو. آپ کسی کے بارے میں بات ہو رہی, تحقیق کرو. محلے کے ایک شخص کے بارے میں کوئی بول دیا اٹھا کے, نہیں, کیوں مانتے بھائی, اس کی عزت کا سوال ہے, ایک مسلمان بھائی کی عزت کا سوال ہے. تو میرے بھائی ایسے ہی کئی وقت ایسا ہوتا کہ عالموں کے پاس جا کے کوئی سوال کر لیتا, بیچاروں کو کوئی کمپنی کے بارے میں نہیں معلوم رہتا, تو شروع میں علماء فتویٰ دیتے اچھی ہے یا خراب ہے, پھر بعد میں تحقیق ہوئی تو معلوم, تو پھر کیا کرتے, نہیں بھائی ہمارے سے غلطی ہو گئی تھی, لہٰذا ہمارے کو تحقیق ہوئی. تو تحقیق کرو, کسی کے بارے میں مت بول دو. ویسی جو نا غیبت مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. اللہ ہو, یہ زبان سے ہی ہوتی نا غیبت. ہمارے استاد ایک بولتے تھے کہ آپ دوسروں کی غیر موجودگی میں اچھی بات بھی مت کرو بھائی ان کے بارے میں. ارے بہت اچھے بھائی, کیا اچھے آدمی ہے بھائی, بہت اچھے, نماز پڑھتے, سب پڑھتے, مگر بولے مگر کے بعد ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے غیبت. کئی کو بولتے بھائی اچھی بات بھی مت کرو اگر سے نہیں کرنا ہے تو. چغلی کا معاملہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو ہے چغل خور بھی جنت میں نہیں جائیں گا. گوسپس, نمام بولتے, گوسپ کرنے والا جنت میں نہیں جائیں گا. عورتوں کی عادت ہے بلکہ مشہور ہے گوسپ کرنا, جھوٹ ہے, اب صرف عورتوں کی نہیں ہے, مردوں کی بھی ہو گئی. بس اب ہوٹلوں کا حال تو اپنے یہی ہے. ایک بھائی کو بلا رہے بھائی دوستوں سے نہیں مل رہا ہوں, کئی کو بھائی ہوٹلوں نے کیا بولتے بھائی غیبت. ریاض میں ایک شارع ہیں, شارع غیبت بول کے نام سے مشہور ہے. اب 4 لوگ ٹھہرے تو غیبت ہی کرتے. میں کسی کو طنز کے ہستے نہیں بول رہا ہوں, افسوس کا مقام ہے. ایسا ہونا چاہیے بھائی, شارع ذکر ہے,
ہمیشہ جب جاتے وہ اشارے پہ وہ ہوٹل پہ اللہ کا ذکر یاد دلا دیتے، اور وہ لوگ چائے پی رہے ہیں ہوٹل پہ، ٹھیک ہے، وہاں جا کے کچھ دین کی بات کر کے نکل جاؤ، وہاں بھی غیبت۔ تو ویسی جو ہے گالیاں، یہ سب کہاں ہوتے ہیں؟ نکڑوں پہ، چبوتروں پہ، اڈوں پہ غیبت ہوتی، جھوٹ ہوتی۔ جھوٹ کا معاملہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وائل ہے اس شخص کے اوپر جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا، وائل ہے اس کے اوپر، وائل ہے اس کے۔ جہنم کی وادی کا نام ہے وائل، اور تباہی کا بھی نام ہے وائل۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، جوکس، اپریل فل، نارمل جوکس، کامن جوکس نہیں آتے اپنے پاس، پرینکس، کلچر چل رہا پرینکس کا، تو یہ جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وائل ہے، تباہ ہے وہ شخص کے اوپر، تباہی ہے، جہنم کی وادی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے تھا۔ تو زبان، گفتگو میں گالیاں بھی آ جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن جو ہے نا گالی نہیں دے سکتا، اور آپ لوگ امیجن کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالی دے سکتے ہیں، ارے کیسا بھائی! اور یہ زبان جو اللہ کے ذکر میں لگنی ہے، یہ زبان جو ہے اللہ کی تعریف میں لگنی ہے، یہ زبان سے اللہ کا کلام پڑھتے، یہ زبان سے گالی نہیں دے سکتے۔ یہ زبان سے ہم سوچ لینا، شرم آنا۔ شرم سب سے زیادہ کس سے کرنا معلوم؟ اللہ تعالیٰ سے شرم کرنا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ایک بندے کے دل میں اگر اللہ سے شرم و حیا آ گئی نا تو انہیں تنہائی بھی اس کی پاک ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی یہ ہے بہتان، کسی کے اوپر بھی گفتگو میں آپ بہتان لگا دے رہے ہیں، انہیں ایسا ہے، انہیں ایسا ہے۔ آج کل تو بہت ایزی ہوگا، کس کو بھی جو ہے نا اگر شادی ہو رہی، رشتہ نہیں کرنا ہے اس کا، کچھ تو بھی بول کے چھوڑ دو، کچھ تو بھی ایک گندی بات کر دو اس کے بارے میں۔ چلو کوئی بچی ہے بیچاری، اب نکالنا ہے دشمنی خاندان کی، ارے اس کی بچی سے نکالو، اپنی بچی کی شادی دیر سے ہو رہی ہے، اس کی بچی کے بارے میں بول دو، ارے اس کا چکر تھا۔ اب اپنے لوگاں بھی، ارے بی بی سی بھی کچھ بھی نہیں، اپنے راتوں رات پوری آگ پھیل جاتی ہے، محلے میں، خاندانوں میں پوری بات۔ ارے انہیں دیکھیں آپ، قیامت کے دن انہیں پکڑ لی نا، ختم، آپ صدقہ خیرات کرتے ہوئے مر جاؤ، انہیں چھوڑ دی۔ جب صرف دینار اور درہم نہیں رہیں گا، نیکیوں کا بازار لگ جائے گا۔ تو میرے بھائی یہ چیزوں سے بچو۔ گفتگو کا معاملہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو اچھی کرتے، نہیں تو خاموش ہوتے۔ آپ زیادہ تر ذکر میں مشغول رہتے، بیزی رہتے، اچھی بات کرو، پازیٹیو بات کرو۔ آج اتنا نیگیٹو دور ہے، کوئی موٹیویٹ نہیں کر رہا ایک دوسرے کو، ذرا کچھ کرتے، ارے ہاں بھائی، ارے ذرا موٹیویٹ کرو، لوگوں کو جوش دلاؤ، عبادت کے لیے جوش دلاؤ۔ کام پہلے لیزی ہے اپنا، لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ ہے اپنا، حیدرآباد بولے تو تھوڑا اور نوابی ہے، تھوڑا پش کرو ایک دوسرے کو، پازیٹیو بنو، پازیٹیو انرجی پھیلاؤ۔ یہ بھی گفتگو میں آتا، ہمیشہ جو ہے نا ڈی موٹیویٹ کرنا، نہیں بھائی نہیں کر سکتے، ارے جان دو بھائی بہت مشکل ہے، کہیں کو ہے مشکل، ارے کر سکتے چلو انشاءاللہ کریں گے، یہ کرو نا میرے بھائی۔ اگر اچھا نہیں کر سک رہے، موٹیویٹ نہیں کر سک رہے، خاموش ہو جاؤ، کم سے کم ڈی موٹیویٹ مت کرو۔ ایک بندہ سکندرآباد سے دور سے آ کے یہاں پہ ایک بنڈی لگا کے ٹھہر کے کوشش کرنا چاہ رہا، کرنے دو اس کو، کرنے دو اس کو۔ ارے یارو وہاں پہ 4 بنڈیاں ہیں، تم کہاں 5ویں لگا رہے ہیں، نہیں چلتا، بیکار ہے، نہیں کرو ایسا نہیں کرنا، ہمیشہ اچھی بات کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو ہے میرے کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو جو ہے نا اچھے رہے، جب سب اچھے کرتا، اصل گفتگو اور آزمائش جب ہوتی ہے جب انسان غصے میں آتا، میرے اوپر بول رہا ہے۔ اب اچھے رہے تو اچھی میٹھی میٹھی باتیں نکلتی، فل پھر جاتی نہیں، جب اچھی بات کرنا، یہ اصل آزمائش ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے، یار واللہ میں بول رہا ہوں آپ لوگوں کو، اللہ میرے کو عمل کی توفیق دے، میرے کو عمل کی توفیق دے، میرے کو عمل کی توفیق دے، اور آپ سب کو اور تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر معاملے میں، بات چیت ہو، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے جیسا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔